بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے چودھری باغ علی رچیال ٹرسٹ کے بارے میں۔ ہم جو کام کر رہے ہیں چودھری باغ علی رچیال ٹرسٹ کے زیر اہتمام، ہم تعلیم کے شعبے میں کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو ٹیکنیکل سکلز دینے کے شعبے میں کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو صحت کی سہولیات دینے پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم اس کے علاوہ دینی مساجد کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ احسن طریقے سے جو دین اسلام کا پیغام ہے وہ لوگوں میں عام کریں۔ اور میں گاؤں کوٹلی اروڑا کا رہائشی، جہاں پر موسٹلی آبادی جو ہے الٹریٹ ہے، اور ہمارے گاؤں میں یہ رواج تھا کہ بچوں کو جو ہے وہ چائلڈ لیبر پہ لگا دیا جاتا تھا۔ بالخصوص ان دنوں میں یہ رواج تھا کہ قالین بننے کی جو مزدوری عام ہوتی تھی، بچوں کو قالین بننے کی مزدوری کروائی جاتی تھی، اور کچھ بچوں کو جو ہے وہ منڈی میں ایز اے چائلڈ لیبر بھیجا جاتا تھا، جس کی وجہ سے 90% بچے 80 to 90% بچے جو ہیں وہ تعلیم سے دور رہتے تھے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ یہ ادارہ 2011 سے اپنا کام کر رہا ہے اور علم کی شمع سے ہزاروں طلباء و طالبات کو روشناس کروا چکا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ اپنا تعلیمی سفر جاری و ساری رکھے گا۔ بچوں کو تعلیم کی سہولیات دینے کے لیے انہیں ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ بچے مایوس نہ ہوں اور وہ ایک پراؤڈ فیل کریں۔ ہم ایک ایسے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس میں ساری یہ سہولتیں میسر ہیں۔ بچوں کو دینی تعلیم کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔
عام الفاظ میں بیٹے کہتے ہیں اس علم کو جو تجربے کے نتیجے میں اور مشاہدے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے اسے سائنس کہتے ہیں۔ بچوں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ۔ طیبہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کس طرح گزری، کس طرح انہوں نے چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اس وقت ہر طرف جہالت تھی، گمراہی تھی، دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف برائی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس برائی کو ختم کرنا تھا۔ وہ کس طرح ختم کرنا تھا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید ان کو عطا کی، جس میں ہر برائی اور اچھائی کے بارے میں بتایا گیا۔ ہے آرٹ کی کلاس ہو رہی ہے جس میں بچوں کو ڈیفرنٹ قسم کے جو ٹیبلز، فیگرز اور مختلف قسم کی جو تصاویریں بنانے کے متعلق انفارمیشن اور معلومات دی جاتی ہے اور بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے آرٹ کا کام کس طرح سے کرنا ہے، بچے مختلف طرح کے جو چارٹ بنا سکیں اور آنے والے وقت میں جو مختلف طرح کی تصاویریں بنا سکیں۔ تو اس کے بارے میں بچے یہ ابھی کام کر رہے ہیں جس میں بچوں نے پیریاڈک ٹیبل کے بارے میں چارٹ بنایا ہوا ہے اور کچھ بچے جو نیوکلیس کے فگر بنا رہے ہیں اور کچھ بچے جو آرٹ کا کام کر رہے ہیں اور کچھ بچوں نے جو اس ادارے کے جو بانی ہیں حاجی صادق علی قاسمی صاحب ان کی فگر بنائی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ یہ بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہوا ہے۔ ڈے ہے وہ ہے دیس، جس دیس میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیش کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیش کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں، جس دیش میں جانوں کے رکھوالے خود جانے لے معصوموں کی، جس دیش کا حاکم ظالم ہو سسکی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیش میں بنتے ہوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیش کے ہر ایک چوراہے پر دو چار بکھاری پھرتے ہوں، جس دیش میں آٹا چینی کا بہتان فلک تک جا پہنچا، جس دیش کی ستم فائشی پھیلی ہو، جس دیش کے عہدوں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پر چڑھانا واجب ہے۔ ماؤں سے پوچھا منگتا بولی، باپ سے پوچھا شفقت بولی، بہنوں سے پوچھا قسمت بولی، بھائیوں سے پوچھا غیرت بولی، ہے حق ہمارا آزادی یہ لفظ پیارا، آزادی تو کیسے نہ دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام
میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے آپ سب کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اقبال کا پاکستان۔ میں مقبرہ اقبال پر کھڑی دل کی رداد سنا رہی تھی، پھر بھری محفل میں سرے بازار پوچھ رہی تھی کہ اقبال یہ وہ دھرتی ہے جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا، جہاں داہکان آج بھی لہلاتے کھیت کھلیانوں سے، آج بھی خوشائے گندم سے روزے میسر نہیں، جہاں لا الہ الا اللہ کے سائے میں محمد الرسول اللہ کا سکہ رائج کرنے چلے تھے، آج بھی خوشائے گندم سے روزے میسر نہیں، جس پلٹنے جھپٹنے اور جھپٹ کر پلٹتے شاہی پر تجھے بڑا ناز تھا، وہ اپنی قابی روح کھو کر اونچی سے اونچی اڑان کو بھوڑ کر گنبد شاہی پر بسیرا کر چکا ہے۔ تیرا وہ مرد مومن جو آئینہ جوان مردی کو پسے پشت ڈال کر خودی کے فلسفے کو اس نے بازار میں سستے داموں بیچ کر اور اپنی شمشیروں کو بند نیاموں میں سجا کر بے باکی اور اکبری سے گھبرا کر بکاری اور ربائی پر اترا چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام تہمینہ ذوالفقار ہے اور میں اسی گاؤں کوٹلی اروڑا سے بلونگ کرتی ہوں۔ میں اس ادارے میں ایز اے پرنسپل ورک کر رہی ہوں۔ اس ادارے کا افتتاح 1 اپریل 2011 سے ہوا۔ اس سے پہلے اس گاؤں میں تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ قالین بنتے تھے، منڈیوں میں جانا مینس کے مزدوری وغیرہ اس ٹائپ کا کام کرتے تھے۔ الحاج صادق علی قاسمی صاحب جو اس گاؤں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور محبت کی وجہ سے وہ اس گاؤں کی جو نیو یوتھ ہے اس کو ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بس یہی محبت تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس ادارے میں، اس گاؤں میں ایک خوبصورت ادارہ بنانے کا خواب دیکھا۔ اور یہ ادارہ جو ہے وہ 2 روم سے سٹارٹ ہوا تھا اور آج الحمدللہ یہاں پہ ہمارے پاس 20 رومز ہیں اور 2 عدد ہمارے آفس ہیں اور ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی بڑا پلے گراؤنڈ ہے جہاں بچے بریک میں کھیلتے ہیں، گیمز وغیرہ، اسپورٹس ڈے ہمارے اسی گراؤنڈ میں ہوتے ہیں۔ اور ہماری جو اس ادارے کی جو اسٹرینتھ ہے وہ تقریباً 500 پلس ہیں اور یہاں پہ جسٹ دنیاوی تعلیم ہی نہیں، دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ادارے میں 20 کمپیوٹرز پر مشتمل ایک لیب ہے جہاں پہ باقاعدہ جو ہے کمپیوٹر ٹیچر سر شہباز صاحب جو ہیں وہ بچوں کے کلاسز وائز جو ہیں وہ لیکچر لیتے ہیں اور بچوں کو کمپیوٹر سکھایا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ جو ادارہ جامعہ قاسمہ زہدیہ صادق العلوم ہے، سر حاجی صادق علی صاحب نے گاؤں کی سہولت کے لیے بنایا کہ یہاں کی بچیاں اور بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکے۔ الحمدللہ میں بھی 5 سال ہو گیا یہاں پڑھ رہی ہوں اور بہت اچھی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہاں کا سٹاف بھی بہت اچھا ہے اور یہیں سے پڑھتے ہوئے 9th کلاس کے بورڈ کے ایگزام میں ٹاپ کیا اور یہاں کا جو سٹاف ہے وہ بہت ہی شفیق ہے، ہمیں کبھی کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوئی اور ہم انہی کی بدولت کامیاب ہیں اور آگے بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ انہی کی دعاؤں کی بدولت ہم اپنی منزل تک پہنچ پائیں۔ ہمارے ادارے کے جو بانی صاحب الحاج صادق علی قاسمی صاحب، ان کی یہ خواہش رہی ہے کہ جو اس ادارے میں آئے ان کے پاس ہر ہنر موجود ہو جب وہ یہاں سے جائے۔ بس اسی خواب کی وجہ سے انہوں نے یہاں پہ سلائی سینٹر کا ارینج کیا جہاں پہ ہماری باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں اور سرٹیفکیٹ کے ساتھ بچوں کو اس ادارے سے رخصت کیا جاتا ہے۔ اور الحاج صادق علی قاسمی صاحب بے پناہ ادارے سے محبت کرتے ہیں اور یہاں پہ بچوں کو تعلیم جو ہے وہ جو ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، ان کو تعلیم فری دی جاتی ہے۔ ان کو یونیفارم، بکس اور جسٹ یہی نہیں، عید وغیرہ خوشی کے موقعوں پہ کیش کی صورت میں بھی ان کی ہیلپ کی جاتی ہے اور غریب لڑکیوں کی شادیاں کروانا
یہ سب الحاج صادق علی قاسمی صاحب بڑے شوق سے اور بہت بے پناہ محبت سے کرتے ہیں، اور ہمارے ادارے میں ہماری جو تعلیمی کارکردگی ہے الحمدللہ سے بہت اچھی جا رہی ہے۔ بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قال لبثنا يوما أو بعض يوم السلام علیکم، میرا نام سفیان ہے اور میں یہاں پہ 1 سال سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں اور ہمیں یہاں پہ کھانا بھی دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ جامعہ قاسمیہ زہدیہ صادق العلوم کوٹلی اروڑہ پنجاب کے ضلع گوجرانوالا کے ایک پسماندہ گاؤں کوٹلی اروڑہ کے اندر واقع ہے۔ یہ ادارہ تقریباً 13 سال سے اس علاقے کے اندر دینی، مذہبی اور شعور کی جو خوشبوئیں پھیلا رہا ہے، کسی آنکھ سے اوجھل نہیں ہے۔ یہ ادارہ الحمدللہ آج سے تقریباً 13 سال پہلے ایک مرد مجاہد جس کا نام حاجی صادق علی قاسمی ہے، آپ نے یہ ادارہ آپ کی امنگوں کا ترجمان ہے، اور آپ نے اپنی ساری جتنی بھی آپ کی توانائیاں تھی اس ادارے کے لیے خرچ کی، وقف کیا، اور الحمدللہ اس ادارے سے سینکڑوں ایسے طالبات اور طلباء تعلیم کا زیور حاصل کر کے ایسے ہیرے جو بن کے جا چکے ہیں، جو اس ملک کے لیے اور عالم اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ہدایت کا چراغ بن کے سوسائٹی کے اندر داخل ہیں۔ اب یہ جو جس گاؤں کے اندر یہ ادارہ واقع ہے، ایک سروے کے مطابق اس ضلع کے تقریباً 100 گاؤں میں سے سب سے پسماندہ اور الٹریٹ گاؤں تھا، جس کے تقریباً 80% جو لوگ تھے وہ ساری کے ساری تعلیم کی زیور سے آراستہ نہ تھے۔ تو یہ ادارہ ان لوگوں کی نسل نو کو تعلیم دینے کے لیے کوشاں ہے، اور اس ادارے کے اندر بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت، فزیکل ایجوکیشن، کمپیوٹر سائنس اور قرآن پاک کی تجوید، ترجمہ، تفسیر اور حفظ قرآن پاک کی علیحدہ کلاس کا اجرا اس میں کیا جا چکا ہے۔ اب اس ادارے کو مزید آگے لے کر جانے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور مخیر حضرات سے چندے کی بھی اپیل ہے کہ ہمارے ادارے کی تعداد اس وقت کم و بیش 500 کے قریب ہے، اور 22 کے قریب اس ادارے کے تقریباً اساتذہ ہیں، اور ماہانہ جو اس ادارے کا خرچہ ہے وہ تقریباً 5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ٹیچروں کی تنخواہیں اور دیگر اخراجات ہیں، جس کے اندر حفاظ کرام کو کھانا بھی دیا جاتا ہے، جس کے اندر جو یتیم اور مسکین بچے ہیں ان کو کپڑے، میڈیسن، دوائی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی دوسری ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے جو اس ادارے کے ساتھ ملحق جو لوگ بے سہارا ہیں، نادار ہیں، یتیم ہیں، ان کے ساتھ ماہانہ طور پر ان کی خدمت بھی کی جاتی ہے۔ اب اس ادارے کو کامیاب کرنے کے لیے، ان لوگوں کی دعا لینے کے لیے، ان لوگوں کو معاشرے میں مقام دینے کے لیے ہمیں ایک اس کے ساتھ علیحدہ سائنس لیب کی ضرورت ہے۔ 8 کمروں کی جو جتنے بچے ہمارے ادارے کے تقریباً اس وقت 20 کمرے ہیں، اور 8 کمروں کی بچوں کو اور ضرورت ہے تاکہ سردی کے شدت کے موسم کے اندر بچے جو ہے وہ چھت کے نیچے تعلیم اور قرآن پاک کی تعلیم اور عصری تعلیم حاصل کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس ادارے کو آگے یونیورسٹی تک لے کے جانا ہے، ہمیں اسے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف اس ادارے کو یونیورسٹی کے لے بنانا ہے۔ تو میں تمام اپنے دنیا کے لوگوں سے
انسانیت سے یہ محبتانہ اور مخیرانہ جو ہے وہ اپیل کرتا ہوں کہ ہماری بازو بنے، اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں دینے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک، محترم حاجی صادق علی قاسمی صاحب ہیں جو اس ادارے کو لیڈ کر رہے ہیں، اللہ خالق کائنات ان کا بھی سایہ قائم و دائم رکھے، اور میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس ادارے کو چلانے کے لیے ہمارے بازو بنے اور ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود احمد ہے اور میں جامعہ قاسمیہ سے پچھلے 13 سال سے اٹیچ ہوں۔ الحمدللہ ان 13 سالوں میں مجھ سے جو کچھ بھی ہوا اور جو کچھ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی، میں نے اس ادارے کے لیے کیا، اور ہزاروں طلباء طالبات اس ادارے سے تعلیم یافتہ ہو کر، تعلیم سے فیض یاب ہو کر اپنے عملی میدان میں جو ہے وہ کارکردگی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں ان کی آنے والی زندگی کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو آنے والی زندگی میں کامیاب کرے۔ حاجی صادق علی قاسمی صاحب نے اس ادارے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، اور ان کی بے پناہ قربانیاں انشاءاللہ رائگاں نہیں جائیں گی۔ اب الحمدللہ ہمارے گاؤں میں کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے جو تعلیم کے بغیر ہو، ہر بچہ تعلیم یافتہ ہے، ہر بچہ تعلیم کی شمع سے روشن ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ آنے والی زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو یہ بات ہے ان دنوں کی جب ہمارے پاس کوئی سکول نہیں تھا، کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو گاؤں کے بچوں کو پڑھائے۔ تو پھر صادق علی قاسمی صاحب میدان میں آئے اور انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ وہ ہمارے گاؤں کے غریب اور نادار بچوں کو جو ہے وہ پڑھائیں، علم کی شمع سے روشن کریں، علم کی شمع سے فیض یاب کریں۔ اور جب انہوں نے سوچا کہ یہ ادارہ، جب حاجی صادق علی قاسمی صاحب نے سوچا کہ یہ ادارہ میری زندگی کے بعد بھی کام کرتا رہے، تو انہوں نے بے پناہ قربانی دی۔ انہوں نے یہ ادارہ اور اس سے ملحقہ زمین چودھری باغ علی رچیال ٹرسٹ کے نام کر دی۔ 14 دسمبر 2020 کو چودھری باغ علی رچیال ٹرسٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ تو اس کے جو بنیادی کام تھے جس پہ ابھی ہم کام کر رہے ہیں، وہ یہ تھا کہ جامعہ قاسمیہ کو سپورٹ کرنا، جامعہ قاسمیہ کے جو غریب طلباء و طالبات ہیں ان کی جو معاونت کرنا، اور اس کے علاوہ غریب اور نادار لوگوں کو سپورٹ کرنا، اور تعلیمی میدان میں زبردست کامیابیوں کے بعد ہم نے آگے مشن شروع کیا۔ تو اس کے علاوہ چودھری باغ علی رچیال ٹرسٹ کے زیر اہتمام 5 مساجد کام کر رہی ہیں، جن کو الحمدللہ ہم مالی طور پر معاونت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ غریب اور نادار لوگوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ غریب بچیوں کی شادی کروائی جاتی ہے چودھری باغ علی رچیال ٹرسٹ کے زیر اہتمام۔ اس کے علاوہ ہر رمضان اور ہر عید پر غریب لوگوں کو عید گفٹ اور رمضان پیکج دیا جاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے جو ہے وہ یہ خوشی کے لمحات گزار سکیں۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے مساجد کی تعمیر کرواتے ہیں، میڈیکل کیمپ لگوائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کی صحت کی سہولیات جو ہیں وہ پوری کی جائیں، اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کو میڈیسن فری دیتے ہیں۔ چودھری باغ علی رچیال ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہم ان معذور لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو خود اپنا علاج کروانے سے قاصر ہیں۔ چودھری باغ علی رچیال ٹرسٹ کے زیر اہتمام اس وقت 5 مساجد کام کر رہی ہیں۔ جامعہ مسجد جمال مصطفیٰ کوٹلی اروڑا، جامعہ مسجد جمال مصطفیٰ تونکلا، جامعہ مسجد جمال مصطفیٰ کوٹ بلال، جامعہ مسجد جمال مصطفیٰ رنگشا عارف والا، اور جامعہ مسجد فاطمہ سائیوال، جامعہ مصباح القرآن سائیوال۔ تو یہ جو مساجد ہیں وہ ہمارے چودھری باغ علی رچیال ٹرسٹ کے زیر اہتمام کام کر رہی ہیں، اور ان کی مالی معاونت جہاں تک ہو سکے چودھری باغ علی رچیال ٹرسٹ جو ہے وہ خود کرتا ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں محمد قاسم، اڈا رنگشاہ عارف والا، ضلع پاک پتن شریف، اور یہ مدرسہ گلزار مدینہ اور مسجد، اس کے زیادہ تر جو تعمیراتی کام ہیں وہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قبلہ حاجی محمد صادق صاحب قاسمی آف UK
ان کے تعاون سے، یعنی وہ یہ مسجد بنوا رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ مسجد اور متصل ایک درسگاہ. اور اب دوسری طرف جو ہے یہ جو ایریا ہے یہ بھی زیر تعمیر ہے. اب اس کی تعمیر شروع ہونی ہے اور ان کا ماشاءاللہ بڑا تعاون ہے. ان کے تعاون سے یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے. ادھر جو ہے نا 50 فٹ لمبی وہ درسگاہ بنے گی اور وہ بچیوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا. اس کا دروازہ باہر کی طرف رکھ دیا گیا ہے. خواتین کے لیے جمعے کے لیے وہ اہتمام کرے گا. ادھر جو ہے وہ بچوں کے لیے ہوگا اور نمازی حضرات کے، چونکہ الحمدللہ جمعے پر جو ہوتا ہے وہ جمعے میں ماشاءاللہ کافی رش ہوتا ہے. مسجد اندر سے باہر سے بھری ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی ضرورت ہے. اب یہ تعمیر کرنا ہے. 50 فٹ اس کی لمبائی ہے اور 30 فٹ اس کی چوڑائی ہوگی. تو یہ حال بنے گا. اور اس کے علاوہ یہ میں نے تخمینہ ہم نے لگوایا تو یہ کوئی 27 لاکھ روپے اس پہ اس کا جو تخمینہ بنا ہے وہ، یعنی 27 لاکھ روپے اس پہ خرچ ہوگا. اور ساتھ میں وہ جو ہے نا واش روم وغیرہ یہ جو عارضی تھے پہلے والے بس وہ بنے تھے. تو اب حاجی صاحب سے یہ بھی عرض کریں گے کہ اس کے واش روم اور یہ جو وضو خانہ ہے اس کو بنوایا جائے. یہاں پہ ضرور ماشاءاللہ جمعے پہ رش ہوتا ہے اور لوگ ادھر جو پیچھے جگہ مدرسے کی پڑی ہوئی ہے ادھر آ کے جنازے وغیرہ بھی ادھر ہی ہوتے ہیں. تو چونکہ علاقے میں یہی ایک وسیع جگہ ہے جہاں پہ آ کے لوگ نماز جنازہ بھی یہاں پہ اکثر لے آتے ہیں تاکہ 7 طالب علم بھی شامل ہو جائیں اور کھلی جگہ پہ. تو اس لیے یہاں پہ پانی کا اہتمام ہونا بہت ضروری ہے کہ پانی کا اچھا اہتمام ہو. ٹوٹیاں وغیرہ جو ہیں وہ یہ ناقص ہیں انتظام سارا. وہ عارضی تھا چونکہ اب مسجد کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ پانی کا اہتمام اچھا ہو، وضو خانہ اچھا بنا ہو، کوئی اس کے اوپر شیڈ وغیرہ بھی ہو گرمی سردی کے بچنے کے لیے. اور یہاں پہ گرم پانی کا بھی اہتمام ضروری ہے، کوئی بوائلر وغیرہ یا کوئی جیسے گیزر وغیرہ ہوتے ہیں تو اس قسم کا سسٹم. اور یہ جو واش رومز ہیں یہ بالکل خستہ حالت ہے ان کی. تو یہ بھی ابھی نئے سرے سے تعمیر ان کی ہوگی. تو اس لحاظ سے ان پر بھی کوئی 15 سے 20 لاکھ روپے کا یہ بھی تخمینہ ہے، واش روم اور ٹوٹیاں وغیرہ اور یہ سارا سلسلہ. تو ہم شکر گزار ہیں حاجی محمد صادق صاحب قاسمی آف UK انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ کام ماشاءاللہ کروا رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ باقی بھی ہوگا. جو لوگ اس معاملے میں تعاون کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور ایسی جگہیں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے تعمیراتی کام کی، اب اشد ضرورت ہے ادھر. تو جو لوگ اس طرح سے تعاون کرتے ہیں انشاءاللہ ان کا ایک ایک پیسہ دیا ہوا ضائع نہیں جاتا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم حاجی صاحب نے جتنا جو ارشاد فرمایا اسی طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں. اور جو ضرورت ہے وہ جتنا لگا رہے ہیں الحمدللہ وہ بڑے اچھے طریقے سے بڑے پختہ طریقے سے. مسجد کی دیکھیں آپ کہ مسجد کی جو ہے نا وہ بنیاد ہے اور یہ جو درسگاہ بنی ہوئی ہے خواتین کے لیے، یہ جمعہ ہال بنا ہے یہ بھی، اور سارے معاملات. تو اب یہ جو اہل علاقہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں وہ مزدور طبقہ، یہ کالونی کے اندر محلے کے اندر جو لوگ ہیں بالکل ہی مزدور طبقہ لوگ ہیں بیچارے. تو ان کا کوئی تعاون نہیں ہے. یعنی تو یہ بھی حاجی صاحب قبلہ کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی اور اللہ تعالیٰ انہیں اور توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں اس معاملے میں اللہ پاک ان کو دین و دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے. اور حاجی صاحب کی اللہ پاک عمر دراز فرمائے
اور ایسے کام نیکی کے وہ کرتے رہیں. یہ ایک کام نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے بہت ساری مساجد اور بہت سارے مدارس کو جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں قبلہ حاجی صاحب، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی. دعائیں کرتے ہیں ہم تو شب و روز کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے، اللہ ان کے اہل خانہ کو اور ان کے تمام متعلقین کی خیر ہو، اور قبلہ حاجی صاحب کا سایہ ہمیشہ سلامت رہے. جو ایسے نیکی کے کام کر رہے ہیں، صدقہ جاریہ کر رہے ہیں مساجد اور مدارس کے بالخصوص، اللہ پاک ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تمام ان کے معاونین کو اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. چودھری باغ علی رچیال ٹرسٹ کا ایک فیوچر پروگرام یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے میں ایسا ایک ٹیکنیکل کالج بنانا چاہتے ہیں جہاں سے ہر طالب علم ہنر سیکھ کے نکلے، ہر طالب علم ہنر سیکھ کے نکلے اور اپنی عملی زندگی میں جو ہے وہ اسے بروئے کار لا کر روزگار حاصل کر سکے. آج کل کا ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو سادہ سٹڈی کرواتے ہیں، سادہ سٹڈی کے ساتھ جو ہے انہیں کو ہنر وغیرہ نہیں سکھایا جاتا، جس کی وجہ سے وہ اپنی عملی زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں. تو چودھری باغ علی رچیال ٹرسٹ نے یہ سوچا ہے کہ ہم ایک ایسا ٹیکنیکل کالج قائم کریں گے جو بچوں کو ہنر سکھائے گا، خاص طور پر پلمبر، الیکٹریشین، ویلڈنگ، اور اس کے علاوہ کارپینٹر، کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئرنگ اور مائکروسافٹ آفس، اس طرح کے جو ہنر والے روزگار ہیں وہ سکھائے جائیں گے. بڑا ہو کر یا اپنی ایک تعلیم پوری کرنے کے بعد وہ روزگار کی وجہ سے پریشان نہ ہو اور اسے آسانی سے روزگار مل جائے. تو اس کے لیے ہمیں بہت بجٹ کی ضرورت پڑے گی اور آپ لوگوں کے خصوصی تعاون کی ضرورت ہوگی تاکہ ہم یہ خواب پورا کر سکیں اور ہم یہ جو مقصد ہے اس میں کامیابی حاصل کر سکیں. اس کے علاوہ جو ہمارے علاقوں کے کچھ ہم نے دیکھے ہیں کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے اولاد ہوتے ہیں، اور جب وہ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو ان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. ایک تو وہ نہ تو اپنا روزگار کما سکتے ہیں، نہ ہی وہ جو ہے وہ ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں. وہ ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جس کو امیجن کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو گیدر کر کے، ایسے لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے انہیں ایک ایسا گھر سا ماحول دیں، انہیں ایک گھر سا ماحول دے جہاں پہ انہیں کھانے کی فکر نہ ہو، جہاں ان کسی قسم کی روزگار کی فکر نہ ہو، بلکہ وہ ایک جگہ اکٹھے اپنی زندگی کا جو آخری ان کا عرصہ ہے وہ وہاں گزاریں، اور ہم اسے ایز اے اولڈ شیلٹر کے طور پر جو ہے وہ قائم کریں، ان لوگوں کے کام آ سکے، ہم ان لوگوں کی مدد کریں اور ہم ان کا آخری سہارا بنیں. آپ نیکی کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں اور اس مقصد کو کامیاب بنائیں. ہم انشاءاللہ ضرور اس میں کامیاب ہوں گے، اور آپ کا ایک ایک روپیہ صرف اور صرف راہ خدا میں خرچ ہوگا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.